آئیے حضرات، آخر میں اب بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ، حالانکہ جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا گیا تھا قبلہ عمار صاحب نے اسی وقت پر محفل کا جو ہے اختتام فرمایا ہے۔ حالانکہ شعراء مقامی شعراء تھے، لیکن بہرحال ان کا یہ آپ کے لیے ایک جذبہ اثار، اسے قبول فرمائے۔ ماہر لکھنوی صاحب کے بڑے قدیم و بہت پرانے مصرے ہیں بھائی، وہ فرماتے ہیں کہ کس طرف سے کدھر سے آئیے گا۔ آج عید زہرہ کے ساتھ جشن تاج پوشی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فجر شریف کی میں سے سنیے گا خصوصی طور سے۔ ماہر لکھنوی صاحب فرماتے ہیں کس طرف سے کدھر سے آئیے گا، کون سی رہ گزر سے آئیے گا، ذرے ذرے میں دفن ہے خاک دل، ہم ملیں گے جدھر سے آئیے گا۔ ذرے ذرے میں دفن ہے خاک دل، ہم ملیں گے جدھر سے آئیے گا۔ آئیے حضرات، آخر میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کی جاتی ہے حجت الاسلام والمسلمین آقائے محترم افتخار مہدی صاحب پوری سے تشریف لائیں اور چند کلمات کے ساتھ ساتھ دعائیہ کلمات کے ساتھ محفل کے التوا کا اعلان فرمائیں۔ آپ کے ساتھ صلوات ارشاد فرمائیں محمد والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة لأہلہ والسلام علی اہلہ، واللعنۃ علی اعداء اللہ وعلی اعداء آل اللہ۔ اما بعد، فقد قال امامنا الصادق علیہ السلام، شیعتنا منا خلقوا من فاضل طینتنا وعجنوا بماء ولایتنا، یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا۔ آپ حضرات کی خدمت میں اس محفل ولایت اور تبرہ دونوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور سے جس کی ولایت کیا آج یہ مکمل پہلا دن تھا، اس ولی نعمت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں۔ آپ اتنی دیر سے آقاؤں کے تذکرے سن رہے تھے، سرداروں کے فضائل سن رہے تھے، اب میں نے جو آپ کی خدمت میں حدیث مبارکہ پیش کی ہے، اسی سردار اسی آقا نے غلاموں کا تذکرہ اس میں کیا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، شیعتنا منا، ہمارے شیعہ ہم میں سے ہیں، خلقوا من فاضل طینتنا، ہماری بچی ہوئی طینت سے ان کی خلقت ہوئی ہے، وہ عجنوا بماء ولایتنا، ہماری ولایت کے آب کوثر سے ان کا خمیر بنایا گیا ہے، یفرحون لفرحنا، اس لیے وہ ہماری خوشی میں خوش ہیں، ویحزنون لحزننا، اور ہمارے غم میں غم زدہ ہوتے ہیں۔ تو شیعوں کی علامت یہ ہے کہ اہل بیت کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، اہل بیت کے غم میں غم زدہ ہوتے ہیں۔ محرم میں ہم غم زدہ تھے چونکہ وہ غم اہل بیت تھا، آج ہم خوش ہیں اس لیے کہ آج اہل بیت کی خوشی کا دن ہے۔ تو مولا امام صادق علیہ السلام نے یہ شیعوں کی علامت بتائی۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، آپ حضرات میری طرف توجہ رہی ہے کہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اہل بیت کی شیعوں کی علامت یہ بتائی ہے کہ وہ اہل بیت کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، اہل بیت کے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں۔ تو مولا نے یہ کیوں کہا کہ ہمارے شیعوں کی علامت یہ ہے، صرف شیعوں کی علامت کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ شیعہ کہتے ہیں پیروی کرنے والوں کو، اور دو طرح کے شیعہ تاریخ میں مشہور ہیں، ایک شیعہ علی ابن ابی طالب، دوسرے شیعہ ابی سفیان، مولا کائنات کے شیعہ اور ابو سفیان کے شیعہ۔ علی کے شیعوں کی علامت کیا ہے کہ جب اہل بیت کی خوشی ہو تو خوش ہوتے ہیں، جب اہل بیت کا غم آتا ہے تو غمزدہ ہوتے ہیں۔ تو آج اہل بیت کی خوشی کا دن تھا، تو ہم نے محرم میں غمزدہ ہو کر آج خوش ہو کر یہ بتایا کہ ہم علی کے شیعہ ہیں۔ 3 دن کے بعد 12 وفات آئے گی، 3 دن کے بعد 12 وفات آئے گی،
वफात के दिन सहाबा की सीरत के जलसे करना, भाई वफात के दिन सहाबा की सीरत के जलसे कर कर खुशी मनाना, ये अली के शियों की अलामत नहीं है, या अबू सुफियान के शियों के। तो ये ईद ज़हरा है। आपने इतनी मरतबा ईद ज़हरा का सुना तज़किरा, ईद ज़हरा आज क्यों है? इसलिए मफ़ातिहुल जनान जो दुआओं की सबसे मोतबर किताब है, आमाल की सबसे मोतबर किताब है, ज़ियारतों की सबसे मोतबर किताब है, उसमें आज के दिन लिखा हुआ है ईदुल अज़ीम। 9 रबीउल अव्वल ईद अज़ीम है, वह हुआ ईदुल बकर। उलमा तशरीफ़ फरमा है, बकरा कहते हैं शगाफ्ता करने को, चाक करने को, फाड़ने को, इसी से इमाम बाक़िर है, यानी इल्म को शगाफ्ता करने वाले, इल्म के गोशे निकालने वाले। अब फाड़ने वाले, तो आज की ये ईद ईदुल बकर है। अब वो कौन फाड़ा गया और किसने फाड़ा गया, अब पता नहीं, वो मदीने वाला फाड़ा गया या करबला वाला फाड़ा गया। बहरहाल जो भी फाड़ा गया वो ज़हरा का दुश्मन ही फाड़ा गया है, इसलिए ये ईदुल बकर है। और दूसरी कि वो उनके सर जो है वो इमाम सैयद सज्जाद की खिदमत में पेश हुए। एक और रवायत की बुनियाद पर इसको जो है वो ईद ज़हरा इसलिए कहते हैं कि कल की तारीख़ और बाद रवायतों में आज की तारीख़ वो है कि आज ही के दिन दो कायनात की अजीम हस्तियों का आपस में इख्तिरान हुआ था। सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद जबा है, ऐ मोहम्मद इसकी जड़ आप हैं और इसकी शाख अली है। जब दरख्त आप भी देखते हैं, दरख्त जो होता है उसकी हिफाजत की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कि अगर हिफाजत ना की जाए तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। अगर दरख्त की हिफाजत ना की जाए तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। ये जो शजरे तैयबा था, इसमें भी कभी अबू जहल नाम के, कभी अबू सुफियान नाम के, कभी अबू लहब नाम के कीड़े लगते रहे। तो अल्लाह ने इस शजरे तैयबा की हिफाजत के लिए मुहाफिज का इंतज़ाम किया। और पता नहीं उर्दू में कीड़े की मुअन्नस होती है या नहीं होती, होती कि नहीं होती? तो कीड़ी, तो कीड़ा भी लगता है और कीड़ी भी लगती है। तो ये अबू जहल, अबू लहब, अबू सुफियान ये कीड़े थे, और हिंदा जिगर खोरा हम्मालतल हतब उम्मे जमील ये वो कीड़ी थी जो शजरे तैयबा को खाने की कोशिश कर रही थी। तो कीड़ों से बचाने के लिए अल्लाह ने अबू तालिब को भेजा, कीड़ियों से बचाने के लिए जनाब खदीजतुल कुबरा। और शहजादी के लिए सबसे बड़ा ईद का दिन यह है, इसलिए कि आज जो उसका लाल है, जो यूसुफ़ ज़हरा है, जो फ़र्जंदे ज़हरा है, जिसकी निशानी यही है कि सारे महदी के दावेदार जो झूठे हैं उसके सच्चे होने की अलामत यह है कि वो फ़ातिमा ज़हरा का लाल। आज उसकी इमामत का मुकम्मल पहला दिन है। तो ये वो है ईद ज़हरा के असबाब। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, युरीदूना युत्फ़ऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिम, चाहते हैं कि नूर इलाही को अपनी फूकों से बुझा दें। दुनिया हमसे पूछती है कि तुम्हारे इमाम अगर थे तो गायब क्यों हो गए, और अगर गायब है, बस आखिरी गुफ्तगू है, अगर गायब हैं तो फिर आएंगे तो दुनिया तो इतनी तरक्की कर चुकी है, उनका मुकाबला कैसे करेंगे? तो आए और गायब क्यों हो गए? आयतुल्लाह अराकी ईरान के एक बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान है, 40 साल से ऊपर हो गया, टेलीविज़न के ऊपर उनको दर्से कुरान देते हुए उन्होंने एक मिसाल पेश की। क्या एक बस्ती जहाँ पर, कुछ मेरी तरफ से भी इसमें इजाफा है, क्या एक बस्ती जहाँ पर तारीकी थी, अंधेरा था, वहाँ पर लुटेरे लूट मार किया करते थे। गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक बल्ब लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया। कुछ दिन तक वो बल्ब जलता रहा, तो अब लुटेरों की लुटेरेपन जो था, जो उनका पेशा था,
اب اس میں فرق آنے لگا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس بلب کو توڑ دیا، انہوں نے اس روشنی کو توڑ دیا۔ حکومت نے دوسرا بلب لگایا، پھر اس کو بھی کچھ دن کے بعد توڑ دیا گیا، تیسرا بلب لگایا، یہاں تک کہ حکومت 11 بلبوں کو لگاتی رہی اور لوگ توڑتے رہے۔ تو ایک مرتبہ غصے میں کہا کہ اب 12ویں کو ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کہ جب تمہیں نور کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی تب ہم تمہیں یہ نور دیں گے۔ تو عزیزان گرامی ایسے ہی آواز قدرت آئی، محمد کو ہم نے بغیر مانگے دیا، زہرا کو بغیر مانگے دیا، علی کو بغیر مانگے دیا، حسن کو بغیر مانگے دیا، حسین کو بغیر مانگے دیا، سید سجاد کو بغیر مانگے دیا، محمد باقر کو بغیر مانگے دیا، جعفر صادق کو بغیر مانگے دیا، موسی کاظم کو بغیر مانگے دیا، علی رضا کو بغیر مانگے دیا، محمد تقی کو بغیر مانگے دیا، علی نقی کو بغیر مانگے دیا، حسن عسکری کو بغیر مانگے دیا۔ تم ان کے نور کو زہر سے اور تلوار سے بجھاتے رہے، ان کو شہید کرتے رہے، 12ویں کو پردے میں رکھ لیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو 12ویں کو پردے میں رکھ لیا کہ اب آؤ، اب مانگو گے۔ جب وہ شعور اور فکر اس منزل پہ پہنچ جائے گی کہ تمہیں نور کا ادراک ہو سکے، نور کی اہمیت اور ضرورت کا ادراک ہو سکے، اب جب مانگو گے تب عطا کریں گے۔ ہم نے اتنے نور تمہیں بغیر مانگے ہوئے دیے ہیں۔ تو یہ جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ اعلان کر دیا کہ جتنی بھی ترقیاں قیامت تک ظہور سے پہلے ہوتی رہیں گی، یہ تمہاری نظر میں یہ راکٹ اور یہ میزائل اور یہ ٹینک اور F-16 اور F-15 اور یہ آئٹم بم، یہ سب تمہاری نظر میں ہوں گے۔ اللہ کی نظر میں یہ ساری دنیا کی جتنی بھی طاقتیں ہیں ایک پھونک ہے۔ چاہتے ہیں کہ اپنے پھونک سے بجھا دے، یہ جتنے بھی اسلحے ہیں ایک پھونک ہے۔ تو یاد رکھیے جتنے بھی اسلحے ہیں، یہ جتنے بھی کام کرتے ہیں تو 2 ہی وجہ ہے، چاہے یہ لوہے سے بنے ہوں، اسٹیل سے بنے ہوں، شیشے سے بنے، چاہے لوہے اور چاندی جس سے بھی بنے ہوئے ہوں، 2 ہی چیزیں ہیں، ایک لوہے میں سختی اور دوسرے جو ان کے اندر بارود ڈالا جاتا ہے، جو آئٹم ڈالا جاتا ہے اس کے جلانے کی طاقت ہے کہ نہیں؟ اگر لوہے سے سختی ختم ہو جائے تو بتائیے کوئی اسلحہ کام کرے گا؟ اور اگر بارود میں جلانے کی طاقت ختم ہو جائے تب بھی کوئی اسلحہ کام کرے گا؟ تب بھی کوئی اسلحہ کام نہیں کرے گا۔ تو عزیزان گرامی جتنے بھی اسلحے بنے ہیں قیامت تک بنتے رہیں گے ظہور سے پہلے، سب کے کام کرنے کی 2 بیس ہے، 2 اساس ہے، ایک لوہے میں سختی، دوسرے بارود میں جلانے کی طاقت۔ اگر یہ دونوں طاقتیں ختم ہو جائیں سارے اسلحے برباد ہو جائیں گے۔ تم سوچ رہے ہو کہ ہم نور الہی کو پھونک سے بجھا دیں گے، ارے جو نور الہی ہے وہ اپنی پھونک سے سارے اسلحوں کو برباد کر دے گا۔ اس لیے کہ ہم نے قرآن میں دیکھا، لوہے کو موم ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، آگ کو گلزار ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ تم ہم سے نہ کہو آنے والا آئے گا، امریکہ کا مقابلہ کیسے کرے گا، چائنا کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ ارے جتنے اسلحے ہیں سب کی طاقت کا دار و مدار صرف لوہے کی سختی، بارود پہ جلانے کی طاقت آنے والا داؤد کا بھی وارث ہے۔ داؤد کا وارث ہے، ابراہیم کا لال ہے۔ تو فضائل اہل بیت جن سے ہضم نہیں ہوتے، تو کھانا جن کو ہضم نہیں ہوتا ان کو حیضہ ہو جاتا، کھانا جن کو ہضم نہیں ہوتا ان کو حیضہ ہو جاتا ہے، ان کو حیضے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ دولت جن کو ہضم نہیں ہوتی ان کو شہرت کی بیماری ہو جاتی ہے، اور جن کو شہرت ہضم نہیں ہوتی ان کو ذلت کی بیماری ہو جاتی ہے، جن کو عزت ہضم نہیں ہوتی ان کو بے حیائی کی بیماری ہو جاتی ہے، ان کو بے حیائی کی بیماری ہو جاتی ہے۔
جن کو بات نہیں ہضم ہوتی ان کو غیبت کی بیماری ہو جاتی ہے، اور جن کو راز نہیں ہضم ہوتا ان کو چغل خوری کی بیماری ہو جاتی ہے، اور جن کو علم ہضم نہیں ہوتا ان کو تکبر کی بیماری ہو جاتی ہے، اور جن کو عبادت ہضم نہیں ہوتی ان کو ریاکاری کی بیماری لگ جاتی ہے، اور جن کو دوسرے کی تعریف اور ترقی ہضم نہیں ہوتی ان کو حسد کی بیماری لگ جاتی ہے، ان کو حسد کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اور مختصر کروں، جن کو توحید ہضم نہیں ہوتی ان کو شرک کی بیماری لگ جاتی ہے، اور جن کو رسالت ہضم نہیں ہوتی ان کو کفر کی بیماری لگ جاتی ہے، جن کو ولایت ہضم نہیں ہوتی ان کو نفاق کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اب پورے مجمع توجہ چاہتا ہوں، جن کو توحید ہضم نہیں ہوتی ان کو شرک کی بیماری لگ جاتی ہے، جن کو رسالت ہضم نہیں ہوتی ان کو کفر کی بیماری لگ جاتی ہے، جن کو ولایت ہضم نہیں ہوتی ان کو نفاق کی بیماری لگ جاتی ہے، جن کو عزاداری ہضم نہیں ہوتی ان کو نکاح ٹوٹنے کی بیماری۔ تولا بھی ہے اور تورا بھی ہے، تو نباد ادب ڈاکٹر پیام ہادمی صاحب نے آواز دی، جو راستے ہیں تو رہنما بھی ہوگا کوئی۔ بالکل آج کی مناسبت سے جو راستے ہیں تو رہنما بھی ہوگا کوئی، جو حاجتیں ہیں تو حاجت روا بھی ہوگا کوئی، جو مشکلیں ہیں تو مشکل کشا بھی ہوگا کوئی، جو درد دل ہے تو دل کا چین بھی ہوگا، یزیدی لاکھوں ہے کوئی حسین بھی ہوگا۔ آج جن کو جو بقر ہوئے ہیں تو آپ پیغمبر اسلام کعبہ ایمان اور ادھر ادھر صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مدار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، اجل کو برس رہی اجل ذوالفقار سے بھاگو، قبائل ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا۔ اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو، علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو، اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو، جگہ حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو، کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام، کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام، بھاگ چلو، اما نہیں ہے کہیں کارزار ہستی میں، کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں، کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں۔ تو علی کہیں گے نجف سے واہ مرحبا بیٹا، نکالتے دل حیدر کا حوصلہ بیٹا، بچے نہ آج کوئی بانیے جفا بیٹا، تیرے نسات تیری جنگ پر فدا بیٹا، ارے تیرے نسات تیرے جنگ پر فدا بیٹا، مہد صبر میں تھا کارزار تیری ہے، ملی تھی مجھ کو مگر ذوالفقار تیری، ملی تھی مجھ کو مگر ذوالفقار تیری ہے۔ الہی بک زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا۔ پالنے والے اس عید صدیقہ طاہرہ، بطول و عذرا، راضیہ مردیہ، محدثہ محدثہ طاہرہ، ام ابیہا ام الائمہ، جس کی پسنیاں توڑ دی گئیں اس کی ٹوٹی ہوئی پسنیوں کا واسطہ ہے، معبود جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ جتنے بھی شہزادی کے دشمن ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کی مدد کرنے والے لوگ اور حکومتیں ہیں، خاص طور سے آل سعود، آل خلیفہ، امریکہ، عیسائی، سب کو نیست و نابود فرمائے۔ جتنے بھی مجاہدین ہیں، ایران، عراق، سیریہ، حزب اللہ، انصار اللہ، شیخ دکتکی صاحب، سب کو تمام محاذ پہ کامیابی عطا فرمائے۔ مہاراجان حقہ کو حیات طولانی عطا فرما۔ خوشی کا موقع ہے، شہزادی کی بارگاہ ہے،
जो कुछ भी तलब करना हो कर लीजिए। पालने वाले जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमाए, जिनकी औलाद हैं उनके सरों पर उनके वालिदैन का साया ता देर बाकी रखें। माबूद कोरोना की मुसीबतों ने बहुत सबको बेरोज़गार कर दिया, या रिस्क में तंगी आ गई। माबूद जो बेरोज़गार हो गए हैं उनको रोज़गार अता फरमा, जो बस रोज़गार उनके रोज़गार में तरक्की व इज़ाफ़ा फरमा। माबूद हमारे जवानों को इल्म व अमल से आरास्ता फरमा। माबूद जैसा तू हमें शिया अहले बैत देखना चाहता है हमें वैसा शिया बना दे। हमें अहले बैत के खुशियों में खुश होने और उनके गम में गमज़दा होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। माबूद हम अय्याम अज़ा से निकले हैं, हम इस्लाम से नहीं निकले हैं। हमने लिबास अज़ा को तय किया है, मकसद हुसैन को तय नहीं किया है। माबूद हुसैन को मौसमी हुसैनी नहीं चाहिए, असली हुसैनी चाहिए। हमें असली हुसैनी बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। पालने वाले ज़माना पूरा शोब है, हर तरफ से ज़ुल्म सितम के बाज़ार गर्म हैं। रौज़ा मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। कोरोना को इस सरज़मीन से उठाकर हज और ज़ियारत के जो रास्ते बंद हैं उन रास्तों को खोल दे। पालने वाले जो बीमार व ज़ख्मी उनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। माबूद सबसे बेहतर दुआ ये है जो मुंतक़िम खून हुसैन है, जो फ़ातिमा ज़हरा के कातिलों को ज़िंदा करके जलाने वाला है, जो फ़ातिमा ज़हरा के तमाम मज़ालिम का इंतकाम लेने वाला है, जो दुनिया को अदल व इंसाफ से पुर करने वाला है, जो उम्मीद कायनात है, जिसके वजूद बाबरकत से यह कायनात कायम और दायम है। माबूद उस हज़रत कायम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। जब आका का ज़ुहूर हो तो हमें इस लायक बनाना कि उनके ग़ुलाम व ख़ादिम व नासिरों में शुमार हो सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात को दोबारा मुबारकबाद।